السلام علیکم دوستو، ماشاءاللہ تختی نمبر 21 تک مکمل ہو چکا تھا۔ آج تختی نمبر 22 کا سبق شروع ہوگا جس میں میم ساکن کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ ادغام شفوی، الیکم مرسلون، لہم ما یشاءون، فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ یہ ہم نے روا پڑھا۔ اب ہم اس کے ہجے کر کے اس کے قواعد بتائیں گے۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ اب ہم اس کے قواعد بتائیں گے۔ تو حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، اور لئی میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا۔ کم میں ادغام شفوی ہوگا۔ تو پوچھیں گے کہ کیوں ہوگا؟ تو اس لیے ہوگا کہ میم ساکن کے بعد یہاں پر میم ہے، ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ہے نا۔ تو اب اس کا قواعد ہم بتائیں گے کہ میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہ ادغام شفوی کا قواعد ہے۔ کہیں پر بھی میم ساکن کے بعد اگر کہیں میم آتا ہے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ قرآن کے اندر ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اخفاء شفوی پر۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب۔ حمزہ نون زیر ان، را زبر را، ان را، با زبر با، ان رب۔ اب ہمیں اس چیز کا یہاں پر خیال رکھنا ہے کہ با کو، را کو با کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ را با زبر رب، با زبر با، جب جا کر یہ ربا بنے گا۔ ان رب، حامیم پیش ہم، ان ربہم، با زیر بی، حامیم زیر ہم، ان ربہم بہم۔ اب ہم آتے حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے، یہ تو ہمیں آتا ہی ہے۔ اب آتے ان، تو نون پر تشدید ہے، اور اس میں نون مشدد کا غنہ ہوگا. اگر کہیں بھی نون اور میم پر اگر کہیں تشدید آتا ہے تو وہاں پر غنہ ہوگا. تو اسے کہیں گے اگر نون پر ہے
تو نون مشدد کا گنہ ہوگا، اور اگر میم ہے تو میم مشدد کا گنہ ہوگا، اور یہاں پر تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ان را کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ با کے اوپر تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے، اور تشدید کی آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی سختی کے ساتھ ربہم یہ سختی ہوئی۔ ہم بھی ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں گے، اور ہم بھی میں اصل قواعد ہوگا اخفاء شفوی کا، تو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے میم ساکن کا اخفاء شفوی ہوگا۔ جیسے ہم نے تختی اخفاء نمبر 2 میں اخفاء شفوی میں پڑھا تھا، میم ساکن کے بعد با ہے تو گنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے میم ساکن کا اخفاء شفوی ہوگا۔ اور ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، اور میم کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی قواعد آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ یہاں پر سب میں اگر کہیں بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو گنہ کے ساتھ اسے پڑھیں گے۔ اظہار شفوی ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ حامیم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیے۔ پیش کا زبر اور زیر اور پیش تینوں کا ایک ہی قواعد ہو چکا ہے۔ اب اصل جو قواعد ہے اس میں وہ ہوگا ہم فی میں اظہار شفوی ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی جو حرف ہے اس میں سے یہاں پر فا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار کے معنی ہوتے ظاہر کرنے کے، جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے نمبر 3 میں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد فا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اور فی میں یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ اگر کہیں ہوگا تو اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم فیہا، ماشاءاللہ یہ قواعد بھی آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور یہ اوپر پورا دے رکھا ہے، اگر ہمیں نیچے سمجھ میں نہ آئے تو یہاں پر تھوڑا ہم نگاہ مار لیں اور غور کر لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔